لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سائر الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقبل برضاك ضعفنا وخذ الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها ولا مساء إلا عقلته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى
إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلع عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. فلك العتبى حتى ترضى، فلك العتبى حتى ترضى، فلك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تعذبنا، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا عاجلا، اللهم أغثنا غيثا عاجلا. فلا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك، ولا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك. اللهم إلى من تكلنا، اللهم إلى من تكلنا، اللهم يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا، إلى عدو يتجهمنا، إلى عدو يتجهمنا. اللهم لا تكلنا إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمورنا. إن لم تكن صالحا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، يا مدون، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك بعلمك التي لا ترى وبالسلطة لا يضام وبنورك الذي ملا عرشك أن تغفرنا ذنوبنا كلها، أن تغفرنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، ذكرها وعلانيتها، حديثها وقديمها، غطاها وعمدها، ليليها ونهاريها. وكل ذلك عندنا يا كريم، كل ذلك عندنا يا كريم. واغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم إنا نعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك، اللهم إنا نعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك، اللهم إنا نعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك. يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو ہم نے عمل نہ کیا ہو، اے اللہ کوئی خطا ایسی نہیں جس کو ہم نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو. ہم نے تیرے احکامات کو توڑا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، تیرے طریقوں کو اپنایا ہے. اے اللہ اس کے جرم عظیم کو معاف فرما، امت کے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہم گناہ کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو نہیں تو بچانے والا ہے. اے اللہ مدد فرما کر کرم فرما کر ہمیں گناہ کے سمندر سے نکال کر. اے اللہ مجھے مسلمہ کو اجتماعی طور پر پورے عالم میں، امریکہ میں بستے ہوں یا یورپ میں، اے اللہ ہندوستان میں بستے ہوں یا ایشیا میں، اے اللہ پڑتے امت کو گناہ کے سمندر سے نکال کر محض اپنی قدرت کاملہ سے، محض اپنے فضل تیری ذات تو مستغنی ہے. تجھے کسی کے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں، تجھے کسی کے عبادت سے کوئی نفع نہیں. تو محض اپنی قدرت سے اے اللہ امت کو اجتماعی طور پر گناہ کے سمندر سے نکال کر انہیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ یہ امت محمدیہ جو تیرے نبی کے پاک و تقدس میں آئی تھی، اے اللہ یہ امت محمدیہ اس کے دل میں اپنے نبی کے مجاہدوں کی اے اللہ وقت پیدا فرما کر اے اللہ امت کو کی محنت سے مجتمع فرما دے. امت کے دلوں میں اپنے نبی کے مجاہدوں کی وقت پیدا فرما کر اے اللہ امت کو دعوت کی محنت سے مجتمع فرما دے. اے اللہ تیرا دین مٹتا رہا، ہم دنیا کمانے میں لگے رہے، یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے. اس کام کو کام نہ بنانا امت کا اجتماعی جرم ہے. تو اپنے فضل سے معاف کر دے. اے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے. اے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے. امت کو ہدایت کے راستے پر دور صحابہ کی طرح چلا دے اور امت کو دور صحابہ کی طرح ہدایت کی محنت پر مجتمع فرما دے. اے اللہ پڑھتے امت اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کے دلوں سے اس دنیا کی اور دنیا کی محبت نکال کر دین سے مٹنے کا غم امت کے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ قلوب تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. اے اللہ نقصان تو ہمارا ہے، تیری ذات کو کوئی نقصان نہیں. تو اپنے فضل کرنے کرم سے اگر سب کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. امت کو اپنی طرف پھیر لے، امت کی پریشانیوں کو اپنی طرف پھیر لے. فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ وحدت فکر ہے کریمہ جو امت سے ختم ہو گئی، فضل فرما کر کرم فرما کر امت کو گلے واحد پر مجتمع فرما دے. امت کے قلوب کو ایک دوسری طرف پھیر دے. یا اللہ جو صلاحیت تیری دی ہوئی امت کے پاس امانت ہے، ان صلاحیتوں کو اپنے دین کی تحفظ و صرف فرما دے. دنیا سے امت کی صلاحیتوں کو ہٹا کر امت کو دین کو قائم کرنے پر ان صلاحیتوں کو استعمال فرما دے. قلوب تیرے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. فضل فرما کر کرم فرما کر امت کے دلوں میں اجتماعی طور پر دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے. یا اللہ جماعت کی حرکت کو قبول فرما. سبھی جماعت گزر جائے وہاں دینی فضائے قائم فرما، اس کی مدارس قائم فرما، قرآنی مساجد قائم فرما. امت کا اعمال مشترک مجتمع فرما کر ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما. اے اللہ اس جماعت کی حرکت کے ذریعے ایمان کامل ہم کو نصیب فرما. صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. وہ جسے تیرے
صحیح ایمان کہتے ہیں، جس ایمان کا قرآن میں حکم دیا ہے، ہم سب تم سے اس ایمان کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ دین کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے، بدل فرما کر کرم فرما کر ہماری غفلت کو دور فرما دے، اور ایمان کا ہماری پہلی حاجت بنا دے، اور ایمان کا ہماری پہلی ضرورت بنا دے، اور ایمان کی سلامت کے دلوں میں پیدا فرما دے، ایمان کے سلامت کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ صفات ایمانیت ہے مزین فرما، تقوی اور طہارت، زہد و عبادت، صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ عبادات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جو تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی یا اللہ ہماری آنکھوں میں کانٹا بن کے رہ گیا تو مدد فرما کر کرم فرما کر اے اللہ عبادات کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ جس تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جس امت کی آنکھوں میں کانٹا بن کر رہ گیا تو مدد فرما کر کرم فرما کر عبادات کے ہمارے دلوں میں عبادات کی لذت پیدا فرما دے۔ جو لذت ہمیں خواہشات میں محسوس ہوتی ہیں وہ نظر تیری عبادت سے محسوس ہونے لگے تو اس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، ذکر تلاوت پر ہماری مدد فرما، اعمال خیر پر ہمیں مجتمع فرما۔ اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر امت کے دلوں میں امت کے حقوق کا ادا کرنے کی فکر پیدا فرما، حقوق کی پامالی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر چیز حق کو پہچاننے کی اور پہچان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت کے تمام طبقات میں ہدایت کی طرف پیدا فرما، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما۔ اس جماعت کی نقل حرکت کے ذریعے جو خیریں دورے صحابہ وجود میں آئی تھی، جو غیر مددیں دورے صحابہ میں نازل ہوئی تھی، تو آج ایسا ہی ہے جیسا اس وقت تھا، ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ تیری خود کو زوال نہیں، تغیر نہیں، بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ غیر مدد نازل فرما دے۔ امت بہت پریشان ہے، امت بڑی اطلاعات میں ہے، یہ اطلاعات کی ضرورت نہیں ہے، جس اطلاع کے بغیر نواز پر قادر ہے، ہمیں اطلاع کی قدرت نہیں ہے، یہ اطلاع کی ضرورت نہیں ہے، بدل فرما کر کرم فرما کر امت مسلموں کو اجتماعی طور پر اے اللہ عزت کی ہواؤں سے بچا کر اور اے اللہ عزت کے گڑھوں سے نکال کر امت کو ایمان کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے۔ امت وہی چلی جا رہی ہے جسم کی طرف، بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ تجھ پر قادر ہے، جہاں سے ایک جماعت گزر جائے وہاں سے اطلاع کی ہواؤں کو ہٹا کر اے اللہ وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ بدل فرما کر تو نے ایک ایک صحابی کو ایک ایک ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اے اللہ اس جماعت کی نقل و حرکت کو سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں اور افریقہ میں، ہر بر اعظم میں دین کو قائم فرما دے۔ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما دے۔ تو نے اس سے پہلے کیا ہے تو آج جو قدرت کے ساتھ ہے، کام بھی وہی ہے، تو بھی وہی ہے، اور کرنے والی بھی وہی ہے، بس تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ تو فضل فرما کر ہمیں اصول پر جمع دے جن پر سے ہدایت کے وعدے ہیں، جو اصول تجھے مطلوب ہیں جو ہمیں ان پر مجتمع کر دے، جو طریقہ تجھے مطلوب نہیں ہے ہمیں اجتماعی سوچ سے اس کی ٹکر ہٹا دے۔ وہ اصول ہمیں بھلا دے جو تجھے مطلوب نہیں ہیں، وہ اصول ہمیں یاد دلا دے جو تجھے مطلوب ہیں۔ یا اللہ جو ہم غیبی نصرت مددیں دورے صحابہ میں نازل ہوئی ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ غیبی نصرتیں نازل فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اپنے ضعف کے معترف ہیں، تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اپنے معصیہ کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے معصیہ کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے معصیہ کے حوالے نہ فرما۔ دشمن خوش ہوگا یہ کہہ کر ان کا کوئی مولا نہیں ہے، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے سوا تیرا کوئی مولا نہیں ہے، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے صحابہ نے اعلان کیا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہم آج یہ صحابہ کا نعرہ یاد دلاتے ہیں۔ تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اپنے معصیہ کا حوالے نہ فرما، اپنی ذات کا اعتماد و یقین، فضائل کا یقین، اپنے وعدوں کا یقین ایک امت کے دل میں پیدا فرما کر اپنے معصیہ کا تاثر ایک ایک امت کے دل سے نکال کر اے اللہ پورے
پر امت کو قائم فرما، پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما، پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما، سارے عالم کے کونے کونے میں جہاں ایک مسلمان کو دین کے ذریعے ایک سنت پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے تو اپنے قدرت کاملہ اس رکاوٹ کو دور فرما اور امت کو اس طرح سے نکال کر اپنے عوام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، امت کے دلوں میں غیروں کے طریقے کی نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی معاشرے کو قائم فرما، دینی معاشرے کو وجود نصیب فرما۔ یا اللہ امت کے دلوں سے امت کے دلوں میں غیروں کے طریقوں کی نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری شادیوں سے، ہماری شکلوں سے، ہمارے لباسوں سے، ہمارے طریقوں سے، ہماری ضروریات سے، ہماری تجارتوں سے، ہماری زراعتوں سے، ہمارے تمام دینی دنیاوی شعبوں سے اے اللہ غیروں کے طریقوں کو دور فرما، غیروں کے طریقوں کو ختم فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، دین کے تمام شعبوں کو بھی سنت پر قائم فرما، دنیا کے تمام شعبوں کو بھی سنت پر قائم فرما۔ اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی اور معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جان و مال کی ہر جہت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے کاروبار کی اور امت کے معاش کی اور امت کے اسباب معاش کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اعدائے دین امت پر غالب ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ یہ غلبہ ہماری بے دینی سے ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ کی اختلاف سے نکال دے اور اپنی دین پر ثابت قدم فرما۔ جو نصرت غیبیہ جو صحابہ میں نازل ہوئی ہیں اے اللہ انہیں نصرت نازل فرما، اپنے معصومات سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما اور امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کے دین کے شعبوں کی حفاظت فرما، ہمارے اس کام کی، کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی، تمام مدارس کی، مساجد کی، تمام جماعتوں کی، جمعیتوں کی، اور اے اللہ جو دین کی تنظیمیں اور تحریک دنیا میں کام کر رہی ہیں، جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں جماعت کے، جمعیت کے، اے اللہ جمعیت علماء ہند کے بھی اجلاس کو تام فرما اور کامیاب فرما اور قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، امت مسلمہ کو کلمہ واحد پر مجتمع فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو ایک دوسرے کا معاون بنا کر دین کے تمام شعبوں کو ان کے کمال تک پہنچا دے، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ جس لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے دینی شعبوں کے لیے، اپنے اجتماعات کے لیے، اپنی جمعیت کے اجتماع کے لیے اے اللہ ہم ان کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں، اس پورے مجمع کی آمین کو ہر ماننے والے کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ایک مخلص کی آمین پر تو سارے مجمع کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے، کوئی تو تیرا ایک مخلص بندہ اس مجمع میں ایسا ہوگا، کوئی تیری مخلوق ایسی ہوگی ملائکہ تیرے جو اس مجمع کی دعا پر آمین کہہ رہی ہوگی، اے اللہ اس کی آمین پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما، اس میں شکر کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، جن علماء نے دوسرے سال کی ارادے کیے ہیں اے اللہ ان علماء کو قبول فرما، ان سے دنیا کے اندر دینی ادارے قائم فرما کر ان کے ذریعے سے دنیا میں دین قائم فرما کر ان کے ذریعے سے پورا عالم ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ علماء کی جماعتیں جن جن ملکوں سے گزر جائیں وہاں دینی مدارس قائم فرما، دینی مراکز قائم فرما، وہاں دینی ادارے قائم فرما، جہاں جہاں سے علماء کی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں قرآنی مکاتب اور وہاں دینی مدارس قائم فرما۔ اے اللہ ان جماعتوں کی قدم قدم پر نصرت فرما، ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، باہر کی جماعتیں اندرون کی جماعتیں ہوں اے اللہ جو مدد میں صحابہ کی ہیں اے اللہ ہم مددوں کے محتاج ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں تو فضل فرما کر کرم فرما کر اپنی نصرت غیبیہ سے اور اپنی تعییدات غیبیہ سے اپنی قدرت کاملہ سے یا اللہ ہماری جماعتوں کی ہر طرح حفاظت فرما، ہر طرح مدد فرما، جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزریں وہاں سے غیبی مدد نازل فرما، آگے
سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے، ہر طرف سے ہماری جماعتوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کام میں سیرت پر مجتمع فرما، قدم قدم پر صحابہ کے اصول، صحابہ کے طریقے امت میں عام فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے طریقوں کا پابند بنا کر ہماری ان کی طرح تربیت فرما، ہمیں ہماری ان کی طرح نصرت فرما، ہمیں ان کی طرح اجر نصیب فرما۔ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا ہے ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں، اللہ نے صحابہ کی جماعت میں شامل فرما، ہمیں ان کے عمل سے اے اللہ ان کی جماعت میں شامل فرما۔ قیامت میں ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ اور خیر ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہو۔ ہمیں دنیا میں اس طریقے محنت پر مجتمع فرما، ہمیں دنیا میں اس طریقے محنت پر مجتمع فرما جس میں آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو۔ اے اللہ فضل فرما کر، کرم فرما کر ہماری اجتماع کو قبول فرما، اس میں نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو، اس کو مجلس سے دیکھنے والوں کو، اس میں خدمت اور اس میں انتظام کرنے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما۔ یا ہمیں اس اجتماع کو قبول فرما کر پوری امت کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ فرما، پوری امت کی اجتماعیت کے اجتماع کو ذریعہ فرما، پوری امت کے رہتے فکر رہتے قریبہ پر جمع ہونے کا اس اجتماع کو ذریعہ فرما۔ یا وہی اجتماع کو قبول فرما کر سارے عالم ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے جو ہم سے دعاؤں کا متوقع ہیں، تو ہر شخص کی حاجت کو اس کی حاجت سے زیادہ جانتا ہے، جو حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ سچ جائے حاجت کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ہمارے قرابت داروں میں، رشتے داروں میں، قریب والوں میں، دور والوں میں، امت مسلمہ میں جو بھی اولاد سے محروم ہے فضل فرما کر، کرم فرما کر، تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں، تو کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اے اللہ تو اپنے امر کن سے اے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جن نے اولاد دی ہیں ان کی اولادوں کو ان کی ٹھنڈک بنا کر، انہیں دین کا داعی بنا کر، یا اللہ نے اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ فرما۔ جس گھرانے سے بھی تم نے خیر کو کام لیا ہے، مدارس کا، مساجد مکاتب کا یا دین کی تبلیغ اور تحریک کا، اے اللہ جس گھرانے سے بھی دین کا وہ کام لیا ہے اس خیر کے کام کو اس گھرانے سے قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما۔ ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے نسلوں کی نسلوں کو قبول فرما۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں، اے اللہ کے نبی کے مصنون دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ ہمیں بھی دین کا ناصر مددگار بنا کر ہمارے لیے بھی انصار کی دعائیں قبول فرما جو دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے انصار کے لیے کی ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس کام سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ میں شامل نہ فرما۔ تیری ذات مستغنی ہے، تو نے کہا ہے اب چاہیں تو ہٹا کے دوسروں کو لائیں۔ اے اللہ تو فضل فرما کر، کرم فرما کر ہمیں انسان سے محروم نہ فرما، ہمیں ہمارے اپنے مطلوبہ اصول پر ہمیں قائم فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے دین کے قرض پیدا ہونے کی غیر سے صورت پیدا فرما۔ جناب مقدمات معقول ہیں، اے اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ظالم کو ظلم سے نصیب فرما۔ جن کے لیے تیرے یہاں ہدایت مقدر نہیں ہے ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا کر حق کی راہ کو کشادہ فرما۔ مساجد کی، مدارس کی اور مکاتب کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر شریک کی شرارت سے، ہر مخالف کی خیال اندازی سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر دشمن کی دشمنی سے مساجد کی، مکاتب کی، ہمارے مدارس کی، خصوصاً المدارس کی ہر طرح حفاظت فرما۔ وہاں کے خدام کی حفاظت فرما، وہاں کے علماء کی حفاظت فرما، وہاں کے واعظین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے کارندوں کی حفاظت فرما، وہاں کے نظام کی حفاظت فرما، وہاں کی ضروریات کے تک کا تکفل فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے پوری امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے تمام دینی شعبوں کی حفاظت کا تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ فضل فرما کر، کرم فرما کر تمام جائز ضروریات کا تکفل فرما، تمام جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ جناح مقدمات معقول ہیں، اے اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جناح مقدمات معقول ہیں، ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ اور آخرت کا جو بڑا مقدمہ ہے اے اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما۔ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے مجھ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجھے مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کے لیے
جنت کا داخلہ مقدر فرما اور جنت والے راستے پر امت کو مجتمع فرما، ایک ایک فرد امت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر اے اللہ جنت کے راستے پر چلا دے، اور اے اللہ ایک ایک فرد امت کے لیے جنت فردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تجھے لوگوں کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے اور تیری جنت امت کے لیے تنگ نہیں ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر پوری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کو ہدایت دے کر اے اللہ جہنم سے بچا کر اپنے مہمان خانے میں تب داخل فرما، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔